أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم کتاب الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں، جس کا پورا نام ہے الدرر البہیہ فی المسائل الفقہیہ، کہ یہ کتاب فقہی مسائل کے بارے میں ہے اور اس کا نام ہے الدرر البہیہ۔ اس کے مؤلف کون ہیں؟ امام محمد بن علی بن محمد الشوکانی، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250، اور یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ وہ کسی بھی مسلک کے پابند نہیں ہیں، نہ وہ پابند ہیں حنفیوں کے، نہ مالکیوں کے، نہ شافعیوں کے، نہ حنبلیوں کے، بلکہ وہ سب کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ ظاہریوں کے علم سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جس قول کو، جس فتوے کو قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں درست پاتے ہیں، اس کو وہ لے لیتے ہیں، اور اسی کی وہ دعوت دیا کرتے تھے، تقلید سے وہ منع کیا کرتے تھے، روکا کرتے تھے۔ تو الدرر البہیہ، اس میں کئی کتب ہیں، جیسا کہ احادیث کی کتب اگر آپ پڑھیں گے تو کتاب کے اندر کئی کتابیں ہوتی ہیں۔ کتاب الصلاۃ ہوگی، یعنی کہ وہ کتاب جس میں نماز کے بارے میں احادیث ہیں۔ کتاب الطہارہ ہوگی، یعنی کہ وہ کتاب جس میں طہارت سے تعلق رکھنے والی احادیث ہیں۔ ایسے ہی وہ کتب جنہیں فقہی کتب کہا جاتا ہے، ان میں بھی کئی کتب ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جس کتاب کو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے کتاب الطہارہ۔ طہارت کے بارے میں یہ کتاب ہے، طہارت کے مسائل ہوں گے اس میں، طہارت، نجاست وغیرہ۔ اس کے بعد کتاب الصلاۃ ہے، نماز کے مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد کتاب الجنائز ہے، جنازے سے متعلقہ مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ کتاب الزکوٰۃ، پھر کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب النکاح، کتاب الطلاق وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ترتیب ہوگی۔ تو کتاب الطہارہ ہم پڑھنے لگے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے گفتگو ہوگی پانی کے بارے میں۔ پانی کے بارے میں گفتگو ہے کہ پانی پاک ہے، ناپاک ہے، کس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، کس پانی سے وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کس پانی سے غسل کر سکتے ہیں، کس پانی سے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں، امام شوکانی، الماء طاہر مطہر، کہ پانی پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 ہے، 48۔ یہ لائٹ تھوڑی سی کم کر دیں، بہت دیر کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا۔ تو ماء طہورا، وہ پانی جو پاک ہوتا ہے اور جس سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے، طہارت حاصل کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، اس سے غسل کر سکتے ہیں، نجاست کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے بارش کے پانی کو یہاں پہ ماء طہور قرار دیا ہے۔ اسی طرح سورہ انفال میں آیت نمبر 11 میں 11 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بدر کی لڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے، غزوہ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، کہ اللہ رب العزت
تم پہ اونگ طاری کر رہے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا ڈر اور خوف دور کریں۔ لڑائی کے موقع پہ اونگ طاری ہو جانا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت تھی۔ ایسے موقع پہ نیند نہیں آیا کرتی جب جان جانے کا خطرہ ہو، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں پہ اونگ طاری کی تاکہ ان کا خوف جاتا رہے۔ اور دوسرا انعام اللہ نے یہ کیا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما رہے تھے، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بارش کے ساتھ پاک کر دیں۔ تو ان دو آیات سے پتہ چلا کہ پانی پاک ہوتا ہے اور پانی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، وضو کیا جا سکتا ہے، غسل جنابت کیا جا سکتا ہے، غسل حیض کیا جا سکتا ہے۔ احادیث کی طرف آ جائیں تو حدیث سے بھی یہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے پاس حدیث ہے جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اپنی سنن میں، نمبر ہے 83 امام ترمذی نے، نمبر ہے 69 امام احمد نے روایت کیا، اور نمبر ہے 8735 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقال، چنانچہ اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا نرکب البحر، ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، اور تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ اس حدیث کی دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو شکار کے لیے سمندر میں داخل ہوتے تھے، اور انہوں نے کہا اپنے سوال میں کہ جب ہم داخل ہوتے ہیں سمندر میں تو ہمیں سمندر کے ابتدائی حصے میں مچھلیاں نہیں ملتی، ہمیں دور جانا پڑتا ہے، اور پانی ہمارے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے، اور وہ پینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو صحابی کہہ رہے ہیں فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ، اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو عطشنا، تو ہم پیاسے رہیں گے۔ أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، تو کیا ہمارے لیے جائز ہوگا کہ ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے۔ الحل میتتہ، اور سمندر کا مردار کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ سمندر کی ہر مچھلی جو ہے وہ حلال ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا کہ یہ والی مچھلی حلال ہے، وہ والی حلال نہیں، مکروہ ہے، یہ فتویٰ درست نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی 2 آیتوں سے اور نبی علیہ السلام کے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی وہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے غسل جنابت کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے غسل احتلام کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے غسل حیض کیا جا سکتا ہے، وہ کپڑے جو پلید ہیں وہ دھوئے جا سکتے ہیں، طہارت ملے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام محمد بن علی الشوکانی، لا یخرجہ عن الوصفین الا ما غیر ریحہ او لونہ او طعمہ من النجاسات،
کہ پانی کو ان دو اوصاف سے کوئی چیز نہیں نکال سکے گی۔ پانی کے دو اوصاف کیا بیان ہوئے ہیں کہ پانی طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے، پاک بھی ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ پانی کے دو اوصاف ہو گئے۔ تو پانی کو ان دو اوصاف سے کوئی بھی چیز نکال نہیں سکتی۔ یہ دو اوصاف ہر پانی میں رہیں گے۔ ہر پانی طاہر بھی رہے گا، مطہر بھی رہے گا، پاک بھی رہے گا، پاک کرنے والا بھی رہے گا، الا سوائے اس ناپاک چیز کے، سوائے اس پلید چیز کے، ما غیر ریحہ، جو پانی کی بو کو تبدیل کر دے، او لونہ، یا پانی کے رنگ کو تبدیل کر دے، او طعمہ، یا پانی کے ذائقے کو تبدیل کر دے۔ اگر پلید چیز پانی میں گر جائے اور اس کے گرنے سے پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے، یا پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، یا پانی سے بدبو آنے لگ جائے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ پلید ہوگا، ورنہ وہ کیا رہے گا؟ پاک رہے گا۔ کیا دلائل ہیں اس بارے میں اور کیا تفصیلات ہیں؟ سب سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث کو بہت سے ائمہ نے روایت کیا ہے، ان میں سے ایک ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ، اور ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 66۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام میں سے اس کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، انا اتوضأ من بئر بضاعہ، کیا ہم بضاع نامی کنویں سے وضو کر لیا کریں؟ ان کے بضاع نامی کنویں کے پانی سے وضو کرنا درست ہوگا۔ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ، اور یہ ایسا کنواں ہے کہ جس میں حیض والے کپڑے پھینک دیے جاتے ہیں، حیض لگے ہوئے کپڑوں کے چیتھڑے پھینک دیے جاتے ہیں، اور کتوں کا گوشت اس میں پھینک دیا جاتا ہے، اور گندی چیزیں اس میں ڈال دی جاتی ہیں۔ کون ڈالتا ہوگا جی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کرام جیسے عظیم لوگ ایسی حرکت کرنے والے ہوں، وہ بڑے پاک باز لوگ تھے، تو یہ پھر چیزیں کیسے اس میں پہنچ جاتی ہوں گی کہ لوگ ایسی چیزیں پھینک دیتے ہیں گندگی کے ڈھیر پہ، اور جب بارش آتی ہے تو بارش کا پانی کنویں کی طرف آئے گا، تو جب بارش کا پانی کنویں کی طرف آئے گا تو وہ گندگی بھی ساتھ لے کر آئے گا۔ پانی کے بہاؤ میں حیض کے کپڑے بھی آ جائیں گے، کہیں پہ کتے کا گوشت پڑا ہوگا وہ بھی آ جائے گا، دیگر گندی چیزیں پڑی ہوں گی وہ بھی آ جائیں گی۔ تو بہرحال یہ پانی کس کا ہے؟ کنویں کا، اور اس میں یہ پلید چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الماء طہور، پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، لا ینجسہ شیء، اسے کوئی بھی چیز پلید نہیں کرتی۔ تو دیکھیں اب یہ پلید چیزیں اس پانی تک پہنچیں، لیکن کیا ان پلید چیزوں نے پانی کے ان دو اوصاف کو تبدیل کیا؟ کیا ان پلید چیزوں نے پانی کو ان دو اوصاف سے محروم کیا؟ نہیں، اسی طرح ہی ہے۔ آپ نے کہا الماء طہور،
یہ چیزیں اس پانی میں داخل ہونے کے باوجود وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر پلید چیز اتنی زیادہ مقدار میں پانی میں پہنچ جائے کہ اس کی وجہ سے پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے، پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، پانی کی بو تبدیل ہو جائے، تو پھر وہ پانی پاک نہیں رہے گا اور اس سے طہارت لینا ممکن نہیں ہوگا۔ امام ابن المنذر اپنی مشہور و معروف کتاب کتاب الاجماع میں فرماتے ہیں، کتاب الاجماع کیسی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے ان مسائل کو جمع کیا ہے جن مسائل پہ علماء اسلام کا کیا ہے؟ اتفاق ہے، جن میں علماء اسلام کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اس کتاب میں وہ کہتے ہیں وَأَجْمَعُوا، اور علماء کرام کا اجماع ہے اس بات پہ، عَلَىٰ أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ، کہ پانی کم ہو یا زیادہ، اذا وقعت فیہ نجاست، جب اس میں کوئی پلید چیز گر پڑے، فغیرت الماء، یہ پلید چیز پانی کو تبدیل کر دے، طعماً، ذائقہ کے اعتبار سے، او لوناً، یا رنگ کے اعتبار سے، او ریحاً، یا بو کے اعتبار سے، تو انہو نجسن، تو ایسا پانی پھر کیا ہو جائے گا؟ پلید ہو جائے گا، ما دام کذالک، جب تک وہ اسی طرح رہے گا۔ اور یہ اجماع نقل کرنے والے صرف امام ابن منذر نہیں ہیں، اس بات پہ اجماع نقل کیا ہے، بیان کیا ہے امام نووی نے اپنی کتاب المجموع میں، اور یہ فقہ شافعی سے تعلق رکھتے ہیں، اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المغنی میں، اور یہ فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اب تک ہمارے سامنے کتنے مسئلے رکھ دیے ہیں؟ 2۔ پہلا یہ کہ جو سادہ پانی ہے، سادہ پانی کو کیا کہیں گے؟ مائع مطلق۔ سادہ پانی جو ہے وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا بیان کیا انہوں نے کہ جب پلید چیز کے گرنے سے اس سادہ پانی کی بو تبدیل ہو جائے، یا رنگ تبدیل ہو جائے، یا ذائقہ تبدیل ہو جائے، تو پھر وہ پانی کیا ہوگا؟ پھر وہ پانی ایسا نہیں رہے گا کہ آپ اس سے طہارت لے سکیں، وہ پاک نہیں رہے گا، بلکہ وہ پلید پانی کہلائے گا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے گلیوں میں جو گٹر کا پانی ہے یہ پاک ہے یا نہیں۔ تو اس کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے اور بدبو بھی اس سے آ رہی ہوتی ہے، اور ذائقے کا تو شاید کسی کو علم ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی اس کے قریب جاتا ہی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ پلید ہوگا، ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر آپ گلی سے گزر رہے ہیں اور آپ کے کپڑوں پہ پانی گرا ہے چھت سے، اور بارش ہو رہی ہے یا ٹینکی کا پانی ہے، تو انشاءاللہ اس سے کپڑے پلید نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وعن الثانی ما اخرجہ عن اسم الماء المطلق من المغیرات الطاہرہ، وعن الثانی، اور دوسرے وصف سے
کیا مطلب دوسرے وصف سے؟ دوسرے وصف سے پانی کو کون سی چیز نکالے گی؟ ما اخرجہ عن اسم الماء المطلق من المغیرات الطاہرہ، وہ پاک تبدیلی پیدا کر دینے والی چیزیں. من المغیرات الطاہرہ کا ترجمہ میں نے پہلے کیا ہے، یعنی کہ وہ پاک تبدیلی کر دینے والی چیزیں، وہ پانی کو اگر سادہ پانی کے نام سے نکال دیتی ہیں تو پھر پانی جو ہے وہ مطہر نہیں رہے گا. آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی. پانی میں اگر گر گئی ہیں کون سی چیزیں؟ پاک چیزیں، لیکن ان کے گرنے سے آپ نے گرائیں یا خود گر گئیں، آپ نے ڈالیں یا ڈل گئیں، اب اگر پانی کا نام پانی نہیں رہا تو پھر وہ مطہر نہیں رہے گا. آپ نے پانی میں کیا ڈال دیا؟ کوئی شربت ڈال دیا، آپ نے روح افزا ڈال دیا، کیا اب اس کو سادہ پانی کہا جائے گا؟ اب اس کو کہا جائے گا میٹھا پانی یا روح افزا والا پانی، اس کا نام تبدیل ہو گیا. اگر اس میں آپ زعفران ڈال دیتے ہیں تو کہا جائے گا زعفران والا پانی. اگر آپ اس میں صابن ڈال دیتے ہیں تو کہا جائے گا صابن والا پانی. تو اب یہ پانی کیا پلید ہے؟ نہیں، پلید نہیں ہے، لیکن کیا اس سے وضو کر سکیں گے؟ نہیں، کیونکہ یہ سادہ پانی نہیں رہا. یہ سادہ پانی نہیں رہا، الا یہ کہ وہ چیز جو اس میں ڈال دی گئی ہے وہ اگر تھوڑی مقدار میں ہے، اتنی تھوڑی مقدار میں ہے کہ اس چیز کے اس میں پڑ جانے کی وجہ سے پانی کا نام تبدیل نہیں ہوا، پانی کا نام بھی اب بھی کیا ہے؟ پانی ہی ہے، تو پھر آپ اس سے وضو کر سکیں گے، غسل کر سکیں گے. اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ پہلی حدیث ام ہانی کی ہے، یعنی کہ اس کو روایت کرنے والی صحابیہ کے نام کیا؟ ام ہانی. اور حدیث کو روایت کرنے والے امام ہیں ابن ماجہ. نمبر ہے سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کا 378، 378. ام ہانی کہتی ہیں کہ غسل کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، فی قصعۃ فیہا اثر العجین، وہ پانی جس برتن میں موجود تھا اس میں آٹے کا اثر تھا، آٹے کے اس میں اثرات تھے، گندے ہوئے آٹے کے اس میں کیا تھے؟ اثرات تھے. تو اب دیکھیے اللہ کے نبی نے اس سے غسل کیا ہے، سیدہ میمونہ نے بھی اس سے غسل کیا ہے. تو یہ غسل درست ہے، کیونکہ یہ اس پانی میں آٹا اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہے کہ اس پانی کا نام تبدیل ہوا ہو، وہ اب بھی سادہ پانی کہلائے گا. لیکن اگر آٹا زیادہ مقدار میں ہوگا اور سادہ پانی کہنا اسے مشکل ہو جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ آٹے والا پانی، تو پھر اس سے وضو کرنا اور شرعی غسل کرنا درست نہیں ہوگا. دوسری حدیث، اسے روایت کرنے والی ام ہانی ہیں، اور معذرت ام عطیہ ہیں. پہلی کی راویہ کون تھی؟ ام ہانی. ام ہانی بہن ہے کس کی؟ امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور اب کون ہے؟ ام عطیہ. یہ کہتی ہیں کہ داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، حین توفیت ابنتہ، جب آپ کی بیٹی فوت ہوئیں. فقال، تو آپ نے کہا، یعنی کہ ہم عورتوں سے کہا آپ نے،
اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك، کہ میری بیٹی کو غسل دو کتنی بار؟ 3 بار یا 5 بار یا اس سے زیادہ بار۔ ان رأیتن ذالک، اگر تم یہ خیال کرو کہ زیادہ بار غسل دینے کی ضرورت ہے تو زیادہ بار دے لو۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 بار غسل دے لینا کیا ہے؟ کافی ہے۔ اگر زیادہ کی ضرورت محسوس ہو تو پھر 5 بار، اس سے زیادہ کی ضرورت محسوس ہو تو پھر 7 بار۔ لیکن آپ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں کہ غسل دینا ہے کس کے ساتھ؟ بماء و سدر، پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ۔ وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، اور جو آخری بار غسل دیا جائے گا اس میں کیا ڈال لیا جائے؟ کافور ڈال لیا جائے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ غسل پانی کے ساتھ دیا گیا یا کسی اور کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ دیا گیا ہے۔ بیری کے پتے ڈالے گئے ہیں، لیکن بیری کے پتے ڈالے جانے سے پانی کا نام تبدیل نہیں ہوا، تو اس لیے یہ غسل بالکل ٹھیک تھا۔ تو اب آئیں آپ دوبارہ امام شوکانی کی عبارت کی طرف۔ یہ جو آخری حدیث بتائی ہے یہ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 1253، یعنی کہ 1253، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 939، 939۔ تو امام شوکانی کی عبارت کی طرف دوبارہ آئیں کہ وانی ثانی، کہ پانی کو دوسرے وصف سے کون سی چیز نکال دے گی؟ دوسرا وصف کیا ہے؟ مطہر ہونا، کہ پانی ایسا ہو کہ جس سے طہارت لی جا سکے۔ تو پانی کو دوسرے وصف سے کون سی چیز نکال دے گی؟ ما اخرجہ، وہ چیز، وہ پاک تبدیلی پیدا کر دینے والی چیزیں جو پانی کو سادہ پانی کے نام سے نکال دیں۔ یعنی کہ اگر پانی میں وہ پاک چیزیں پڑ جائیں جن کے پانی میں داخل ہو جانے کی وجہ سے پانی کو پانی کہنا مشکل ہو جائے، بلکہ اس کا کوئی اور نام لینا پڑے، تو ایسا پانی مطہر نہیں رہے گا۔ وہ پاک ہے لیکن اس سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا، اس سے غسل کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور غسل سے مراد کون سا غسل ہے؟ غسل جنابت، غسل احتلام، غسل حیض۔ ورنہ دوسرا کوئی غسل آپ کرنا چاہتے ہیں جو فرض نہیں ہے آپ پہ، تو وہ آپ بے شک صابن والے پانی سے کر لیں، بے شک آپ گلاب کے پانی سے کر لیں، بے شک آٹے والے پانی سے کر لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، ولا فرق بین قلیل و کثیر وما فوق القلتین وما دونہما ومستعمل وغیر مستعمل ومتحرک وساکن، کہ کوئی فرق نہیں ہے تھوڑے پانی میں اور زیادہ پانی میں، اس پانی میں جو 2 مٹکوں سے زیادہ ہو اور اس پانی میں جو 2 مٹکوں سے کم ہو، اس پانی میں جو استعمال شدہ ہو اور اس پانی میں جس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، اس پانی میں جو متحرک ہو، حرکت کرنے والا ہو، اور اس پانی میں جو ٹھہرا ہوا ہو۔ یعنی کہ جو احکام ہم نے بیان کیے ہیں یہ ان تمام پانیوں کے لیے ہیں۔ اچھا، پہلی بات کیا کی ہے امام شوکانی نے؟ کہ کوئی فرق نہیں ہے تھوڑے پانی میں اور زیادہ میں، کوئی فرق نہیں ہے اس پانی میں جو 2 مٹکوں سے کم ہو اور اس پانی میں 2 مٹکوں سے زیادہ ہو۔ قلتین، قلتن کی جمع ہے، قلہ کس کو کہتے ہیں؟ مٹکے کو۔ اصل میں امام شوکانی یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں ایک مسئلے کی طرف۔ مسئلہ کیا ہے
بہت سے علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ جس پانی میں نجاست گری ہے، پلیت شے گری ہے، دیکھا جائے گا وہ پانی تھوڑا ہے یا زیادہ۔ اگر پانی وہ زیادہ مقدار میں ہے تو نجاست کے اس میں داخل ہونے سے، نجاست کے اس میں گر جانے سے وہ پانی پلید نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، یا اس کی بو تبدیل ہو جائے۔ اور اگر پانی تھوڑی مقدار میں ہے تو پھر وہ پلید ہو جائے گا، پلید چیز کے گر جانے سے، چاہے اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہو، چاہے اس کا رنگ تبدیل نہ ہوا ہو، چاہے اس سے بدبو نہ آتی ہو۔ ایک گلاس پانی ہے، اس میں پیشاب کے 2 قطرے گر گئے، تو یہ پانی کیا ہوگا؟ پلید ہوگا ان علماء کرام کے نزدیک۔ جبکہ امام شوکانی کے نزدیک یہ کیا ہے؟ پلید نہیں ہے، جب تک کہ اس سے بدبو نہ آئے، یا اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے، یا اس کا رنگ تبدیل نہ ہو جائے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑے اور زیادہ میں کوئی فرق نہیں ہے، پانی 2 مٹکے سے کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور واللہ عالم یہاں پہ شاید ہمیں امام شوکانی کا ساتھ چھوڑنا پڑ جائے، شاید ہم یہاں پہ امام شوکانی کا ساتھ نہ دے سکیں، کیونکہ ان علماء کرام کا موقف حدیث کے اعتبار سے زیادہ درست نظر آتا ہے، جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ پانی کی مقدار کی طرف دیکھا جائے گا۔ اصل میں اس معاملے میں ایک حدیث ہے، یہ 2 مٹکے کا جو مسئلہ ہے اس بارے میں کیا ایک حدیث ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں۔ اسے روایت کرنے والوں میں امام ابو داؤد ہیں، نمبر ہے حدیث کا 63 اسے روایت کرنے والے امام ترمذی، اور حدیث کا نمبر ہے 67۔ راوی حدیث کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ کہیں پہ پانی ہے اور اس پانی پہ آتے ہیں پانی پینے کے لیے کون؟ درندے، جانور۔ تو سوال کیا ہے کہ کیا یہ پانی پاک ہے یا نہیں، اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں، اس سے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی 2 مٹکے ہو تو پھر وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا، نجاست اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی، پھر وہ پلید نہیں ہوتا۔ پلید چیز کے گر جانے کے باوجود وہ پلید نہیں ہوتا جب وہ اس کی مقدار 2 مٹکے یا اس سے زیادہ ہو۔ تو اس حدیث نے تھوڑے اور زیادہ میں فرق کیا یا نہیں کیا؟ امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہی موقف ہے امام شافعی کا اور امام احمد کا اور امام اسحاق بن راہویہ کا، کہ وہ فرق کرتے ہیں کس میں؟ تھوڑے اور زیادہ میں۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ وہ فرق کرتے ہیں کس میں؟ تھوڑے اور زیادہ میں۔ تھوڑے اور زیادہ کی حد کیا ہوگی؟ 2 مٹکے۔ اب آپ کہیں گے کون سے 2 مٹکے جی؟ تو جس زمانے میں جن مٹکوں کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، ان کا جب اندازہ لگایا گیا تو وہ آج کل کے اعتبار سے 210 لیٹر پانی بنتا ہے۔ 210 لیٹر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی ٹینکی ایسی ہے جس میں پانی 210 لیٹر سے کم ہے،
تو اس میں کوئی پلید چیز گر جاتی ہے تو اس کا وہ پانی سارے کے سارا کیا ہوگا؟ پلید ہوگا. یہ 2 مٹکوں کی ہے جی، تو اس کا پانی کیا ہوگا؟ یہ پلید ہوگا. اور اگر ٹینکی بڑی ہے جس میں پانی 210 لیٹر سے زیادہ ہے، اس میں پلید چیز گر گئی ہے اور اس کے گرنے سے پانی کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، ذائقہ تبدیل نہیں ہوا، بو نہیں آ رہی، تو پانی پھر کیا ہے؟ پاک ہے. پھر پانی پاک ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے صحیح موقف انشاءاللہ یہ ہوگا کہ تھوڑے اور زیادہ کی مقدار میں کیا ہے؟ فرق ہے. اس کے بعد امام شوکانی نے کہا تھا کہ استعمال شدہ پانی اور غیر استعمال شدہ پانی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کئی علماء کرام یہ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ پانی جو استعمال شدہ ہے اس سے کوئی اور وضو نہیں کر سکتا، اس سے کوئی غسل نہیں کر سکتا، بلکہ اگر کسی ایک آدمی نے غسل کیا ہے اور اس پانی میں غسل کرنے والے کے پانی کے چھینٹے گرے ہیں، اس کے جسم کے چھینٹے گرے ہیں، تو ایسا پانی اس قابل نہیں رہے گا کہ اس سے وضو کیا جائے اور غسل کیا جائے. تو امام شوکانی نے کہا کہ یہ موقف غلط ہے. صحیح موقف یہ ہے کہ استعمال شدہ غیر استعمال شدہ میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ دیکھا جائے گا پلید ہے یا نہیں. اور مسلمان جب وضو کرے، مسلمان جب غسل کرے تو اس کا استعمال شدہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. کیا دلیل ہے جی اس کی کہ استعمال شدہ پانی پاک ہے؟ پہلے نمبر پہ وہی حدیث جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ بئر بضاعہ، اس میں حیض کے چیچڑے وہ داخل ہو جاتے ہیں، کتوں کا گوشت داخل ہو جاتا ہے، گندی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، اس پانی کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ پانی پاک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پلید نہیں کر سکتی. لیکن یہاں پہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وہ تو سوال تھا اس پانی کے بارے میں جو کثرت میں تھا، جاری تھا، بہہ رہا تھا، اور وہ پانی جس سے کسی نے وضو کیا ہے، غسل کیا، تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، وہ زیادہ مقدار میں نہیں ہوتا. اور آپ قائل ہیں، ابھی خود آپ نے کہا ہے کہ پانی کی قلت اور کثرت کی طرف دیکھا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا. تو پھر ہم کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے وہ حدیث ہیں جن میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کو استعمال کرتے تھے، اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے. آپ کے استعمال شدہ پانی کو چہرے پہ ملتے تھے، تو کیا یہ پانی پاک تھا کہ پلید تھا؟ پاک تھا، اسی لیے ملتے تھے نا. ہمارے پاس حدیث ہے بخاری شریف کی، حدیث نمبر 187 راوی اس کے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ، کہ نبی علیہ السلام ہماری طرف آئے دوپہر کے ٹائم. فأتی بوضوء، آپ کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی لایا گیا. فتوضأ، تو آپ نے وضو کیا. فجعل الناس یأخذون من فضل وضوئه، تو لوگ آپ کے وضو کے باقی ماندہ پانی کو لینے لگے. فیتمسحون به، اور اسے اپنے جسم پہ ملنے لگے. تو آپ نے ان کو خبردار نہیں کیا کہ بھئی یہ پانی پلید ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. اور تھوڑی دیر پہلے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ سیدہ میمونہ نے اور نبی علیہ السلام نے ایک ہی برتن سے کیا کیا؟ غسل کیا.
ترمذی کی ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر تھا 378 378۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ کسی کے غسل کر لینے سے اس کا بچا ہوا پانی پلید نہیں ہو جاتا، کسی کے وضو کر لینے سے اس کا بچا ہوا پانی پلید نہیں ہو جاتا، چاہے یہ پانی لوٹے میں باقی رہ جائے، برتن میں باقی رہ جائے، اور اس میں آپ کے چھینٹے گرے ہوں، یعنی کہ وضو کرنے والے کے، غسل کرنے والے کے، یا وہ پانی جو آپ کے چہرے سے گر رہا ہے، آپ کے وضو کے اعضاء سے گر رہا ہے، تو وہ بھی پلید نہیں ہوتا، وہ پانی بھی پاک ہے۔ اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں وہ متحرکن وساکن، کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں اور وہ پانی جو حرکت کر رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے پاک اور ناپاک ہونے کے لحاظ سے۔ تو یہ بات درست ہے، الا یہ کہ ٹھہرا ہوا پانی دو کلے سے، دو مٹکوں سے کیا ہو، کم ہو، تو اس میں پلی چیز گرے گی تو جیسا کہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے، وہ کیا ہو جائے گا، وہ ناپاک ہو جائے گا، وہ پلید ہو جائے گا۔ ورنہ یہ پانی کیا ہے، پاک ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے۔ تو آج چونکہ باقاعدہ طور پہ ہمارا پہلا درس تھا، اس لیے یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ رفتار بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ملاقات ہوتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔